آج بھی اسی عنوان پر ہماری گفتگو ہے، وہ حدیث جس میں مطلق بدعت کی ممانعت ہے اور بدعت کی مذمت کی گئی ہے۔ تو آج جو حدیث آپ سنیں گے یہ سیاہ ستہ کی 3 کتابوں میں، جامع ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں، اس کے علاوہ مسند امام احمد میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ تو ساری کتابیں مستند ہیں۔ راوی ہیں حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و محدثات الامور فإن کل محدثات بدعۃ و کل بدعۃ ضلالہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نئے نئے کاموں سے بچو، نئے کاموں سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا فإن کل بدعۃ فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ کل کا معنی اگر آپ سمجھتے ہو تو کل نے بتا دیا کہ وہ کام دینی ہو یا دنیاوی ہو، کسی لحاظ سے بھی ہو تو وہ بدعت ہے، اور پھر وضاحت کر دی کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ نئے کاموں سے بچو کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ حدیث پاک مطلقاً ہے، اس میں کسی 7 صفت کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے معلوم اگر اسی کو لے کر ہم بیٹھ جائیں کہ بس بھئی اتنی بات ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا ہمارے بعض احباب جن کو مطالعہ کا ذوق ہوتا ہے یا باتیں سننے کا ذوق ہوتا ہے، تو انہوں نے کوئی ایک حدیث پاک پڑھی اور اس کو ہی کل دین سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور وہ لوگ پھر ایسے لوگ جو ہیں نا وہ بہت جلد گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر انہی باتوں کو، اسی حدیث پاک کو لے کر ہم بیٹھ جائیں اور مجموعہ حدیث میں جو اور احادیث موجود ہیں ان کو ہم نہ دیکھیں تو ہمیں بہت سی باتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دیکھیے قرآن کریم جو یقیناً کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو آج ہمارے گھروں میں اور مساجد میں قرآن موجود ہے، پھر ہمیں ان سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ کیسے؟ جب دور رسالت میں قرآن کریم اترتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے اصحاب میں سے کسی کو بلا کر وہ لکھواتے تھے۔ لیکن کیسے لکھا جاتا تھا؟ اب وہ لکھا جاتا تھا پتھر کی سلیٹوں پر، وہ لکھا جاتا تھا اونٹ کے یہ کندھے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ذرا گولائی میں اور چوڑائی میں ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اونٹ کے کندھے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا۔ کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں، شاخیں، تو شاخ کی جو جڑ ہوتی ہے، کھجور کی نیچے والی جڑ نہیں، شاخ کا جو وہ حصہ جو کھجور کے تنے کے ساتھ ملا ہوا وہ ذرا چوڑا ہوتا تھا، اس پر لکھا جاتا تھا۔ کھجور کے پتے جو ہوتے ہیں تو ان کو یوں کھول کر تو ان میں لکھا جاتا تھا۔ تو قرآن کریم ان چیزوں میں لکھا جاتا رہا۔ اور بعض نے کاغذ کا بھی ذکر کیا ہے۔ کاغذ اگرچہ اس دور میں ایجاد تھا لیکن مشینری نہ ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ مقدار میں نہیں ملتا تھا۔ تو قرآن کریم تو لکھا جاتا رہا اونٹ کی ہڈی پر، پتھر کی سلیٹوں پر، کھجور کے پتوں پر اور کھجور کی شاخوں پر۔ تو اس طرح مجموعہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، یہ قرآن دور رسالت میں اس طرح کا مجموعہ تیار نہیں کیا گیا۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر نیا کام گمراہی ہے تو دور رسالت میں تو اس طرح قرآن نہیں تھا جس طرح آج ہمارے پاس ہے، یہ تو اس دور سے نیا کام ہے۔
اور پھر ہمیں اس سے بھی محرومی لینا پڑے گی. پھر ہمارے گھروں میں قرآن جو ہے وہ کچھ سلیٹوں پہ لکھا ہوا ہو, کچھ اونٹ کی ہڈی ہم کہیں سے لے آئیں اور اس پر لکھا ہوا ہو, کچھ کھجور کے پتوں پر اور کچھ کھجور کی شاخوں پر لکھا ہوا ہو, اور کوئی سا کاغذ پر بھی لکھا ہوا ہو. سارا قرآن تو اس طرح نہیں دور رسالت میں تیار ہوا تھا. تو پھر یہ بھی بدعت ہو جائے گا اور ہمیں محرومی حاصل ہو جائے گی قرآن کریم سے, اور قرآن گیا تو پیچھے رہے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. اور یہ معاملہ پیش آیا, یہ معاملہ پیش آیا جس طرح کا آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے. جب اس طرح کا نہیں تھا اور دور فاروقی میں, دور صدیقی میں, جب یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے ساتھ, اس جنگ میں تقریباً 700 کے قریب حافظ صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. جب یہ شہادتیں ہوئیں تو حضرت فاروق اعظم ابو بکر صدیق کے پاس, خلیفہ وقت کے پاس گئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر شہادتیں اسی طرح ہوتی رہیں تو حافظ صحابہ شہید ہو جائیں گے, اور قرآن کا جتنا اعتماد ان کو حفظ پر تھا ان لکھی ہوئی سلیٹوں اور تختیوں اور ہڈیوں پر نہیں تھا, جتنا اعتماد ان کو اپنے حفظ پر تھا. خیر, تو یہ قرآن کریم حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ قرآن کا ایک مجموعہ تیار کر لیا جائے تاکہ امت قرآن سے محروم نہ ہو جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں وہ کام نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول نے قرآن کا مجموعہ تیار نہیں کروایا تو میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ بھی اس کو برا سمجھ رہے تھے کہ یہ بدعت ہو جائے گی. لیکن حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ حضرت جی سمجھو بات کو, وقت کی نزاکت کو سمجھو, آنے والے حالات پہ نظر رکھو کہ آئندہ کیا بنے گا. جنگیں تو ہم نے لڑنی اسلام کی خاطر, اور حافظ صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کیسے بچ سکے گا, پچھلی امت قرآن سے محروم ہو جائے گی. پھر انہوں نے سوچا اور اس پر غور کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بے شک رسول کریم نے یہ کام نہیں تیار کروایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے, لیکن یہ چونکہ بے شک بدعت ہوگی, نیا کام جو ہوگا لیکن یہ امت کو فائدہ دینے والا ہوگا, اس لیے یہ نیا کام ہمیں کرنا چاہیے. تو رسول کریم علیہ السلام کے وہ جانشین جن کو رسول اللہ نے صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہوئے اپنا مصلی اپنے ہاتھوں عطا فرمایا تھا, اپنی مسجد خود عطا فرمائی تھی اور اپنے نمازی دے دیے تھے کہ تم ان کی امامت کرواؤ, وہ اللہ کے رسول کے سچے جانشین اس نتیجے پر پہنچے کہ بے شک یہ کام دور رسالت میں نہیں ہوا لیکن امت کے حق میں اچھا ہے, یہ کام ہمیں کرنا چاہیے, اور انہوں نے پھر وہ کر کے دکھا دیا. تو اس سے پتا چلا کہ بھئی ہر بدعت کو اگر ہم گمراہی کہہ دیں, ہر نئے کام کو ہم گمراہی کہہ دیں تو ہمیں قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور ہمیں محرومی ہو جائے گی. پھر دیکھیے یہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے, اس قرآن میں زیریں زبریں نقطے لگے ہوئے ہیں, اور جو قرآن حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کروایا تھا یا ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا تھا, تو اس قرآن کے نسخوں میں نہ زیر تھی, نہ زبر تھی, نہ پیش تھی, نہ جزم تھی, نہ شد تھی, کچھ بھی نہیں. اگرچہ قرآن کریم ان چیزوں کے ساتھ ہی اترا ہے, جب پڑھنے والا پڑھتا تھا تو وہ زیر زبریں پیش سبھی کچھ پڑھتا تھا, لیکن جو نسخہ تیار کیا گیا اس میں زیر زبر نہیں لگائی گئی, اس سے خالی رکھا گیا. تو وہ اہل عرب تھے وہ اس کو پڑھ لیتے تھے. جب اسلام عجم میں پہنچا اور غیر عربی ملکوں میں پہنچا تو ان کے لیے وہ عربی اس طرح بغیر زیر و زبروں کے پڑھنا مشکل ہو گئی, تو یہ مسئلہ درپیش آیا. تو اس پر کیا ہوا, اس پر وہ زیر زبریں مشہور یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگائی گئیں. چلو جس دور میں بھی لگائی گئی, اگرچہ علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ حجاج کے دور میں نہیں لگائی گئی, جس دور میں بھی لگائی گئی لیکن لگائی تو بعد میں گئی. جو نسخہ عثمانی ہے, مصحف عثمانی تھا, اس میں نہیں تھی. جو مصحف صدیقی تھا اس میں بھی نہیں تھی. تو یہ حرکات و سکنات بعد میں لگائی گئی ہیں. تو اب جو صحابہ نے تیار کیا تھا اس میں تو یہ چیزیں نہیں تھی, تو اب ہمیں ان سے بھی محرومی ہونی چاہیے. یہ بھی بدعت بن گئی, لیکن یہ بری نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں جی آج میں نے 2 رکوع پڑھے, آج میں نے 1 رکوع پڑھا, تو یہ رکوع کہاں سے آ گئے؟
क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू बना कर दिए थे? जो कुरान करीम उतरा था उसमें रकू उस वक्त मौजूद थे? भी ये सूरत के 40 रकू है, ये सूरतुल बकरा है, ये सूरह फातिहा इसका एक रकू है? नहीं, रकूआत नहीं थे। रकू बन गए यूं, आज कुरान में लिखा जाता है बकायदा साइड पर, रकू नंबर 1 2 3 4 पूरी सूरत में। तो रकू क्या होता है? रकू होता है नमाज का एक बुनियादी रुकन है, रकू झुकना, घुटनों पर हाथ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ाते थे तरावी, तो आप एक रकत में जितना कुरान पढ़कर रकू पे चले जाते थे, आज हम उतने हिस्से को रकू कहते हैं। ये रकू भी बाद में लगाए गए, बनाए गए, ये पहले नहीं थे। अब ये भी बिदअत हो जाएगी, क्योंकि ये भी नई चीज है। सही बुखारी शरीफ हदीस की किताबें वो भी सारी बिदअत हो जाएंगी। कब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि एक किताब लिखना जिसका नाम सही बुखारी रखना? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की किताब बुखारी शरीफ लिखी और किया क्या? आप हदीस पाक लिखने से पहले 2 रकत नमाज नफल अदा फरमाया करते, और हर हदीस बुखारी शरीफ में दर्ज करने से पहले 2 नफल पढ़े। अब दुनिया की कोई किताब हदीस की नहीं बता सकती, कुरान की किसी आयत से साबित नहीं है कि जो बंदा हदीस मुस्तफा लिखने लगे वो पहले 2 रकत नफल पढ़े। इमाम बुखारी का ये अमल नया था, ये अमल नया था। तो ये इस लिहाज से बिदअत हुआ, तो फिर इस लिहाज से बुखारी शरीफ भी बिदअत हुई, उनका लिखने का तरीका भी बिदअत हुआ। अगर हम इन्हीं बातों को लेकर बैठ जाएं, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फइन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, कि नए कामों से बचो, हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। कुल का लफ्ज बता रहा है कि हर बिदअत गुमराही है, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। कुरान से भी याद होना पड़ेगा, जो आज मजमुआ है हमारे पास, इसकी बात कर रहा हूं, और अहादीस की किताबों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये जो मदारिस और मसाजिद और जो कुछ आज हम बना रहे हैं, चला रहे हैं, ये सारे सिस्टम छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें नई हैं। और इन सारी चीजों को छोड़ दें तो दीन की बका जो है वो हमें नजर नहीं आएगी, दीन का वजूद खत्म हो जाएगा। तो पता चला कि ये हदीसें तो ठीक हैं, लेकिन दौरे हाजिर में इनका जो माना और मतलब लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हदीसें अपनी जगह पर ठीक हैं, इनका जो माना और मतलब लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, और उस माना पर अमल करने से सबको छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी हकीकत और असलियत ये है, जब हम अगली हदीस इंशाल्लाह बयान करेंगे तो आप पर खूब बात वाज़ेह होगी, जिसका लुबे लुबाब और निचोड़ ये है कि हर वो नया काम जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुखालिफ हो, जिस पर अमल करने से दीन को नुकसान पहुंचता हो, किसी फर्ज की मुखालफत होती हो, सुन्नत की मुखालफत होती हो, वाजिब की मुखालफत होती हो, दीन की मुखालफत होती हो, जिस नए काम करने से और दीन का नुकसान होता हो, वही नया काम बिदअत और गुमराही है। हर नया काम बिदअत और गुमराही नहीं है। अल्लाह करीम हमें हकायक और हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।